بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابیک یا حبیب اللہ۔ محبت علی کا تقاضا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ پھر فرمایا، میری محبت اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی پیاس نہ لگنے کا انوکھا راز۔ جو لوگ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر والا نظریہ رکھتے ہیں، سخت خطا پر ہیں۔ ان کی فہمائش کے لیے ایک ایمان افروز حقائق پیش کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ مہتدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ عز و جل میں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ حرم شریف میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ پانی نہیں پیتا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اس سے مل کر اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں ہلا کا باشندہ ہوں۔ ایک رات میں نے خواب میں قیامت کا ہوش ربا منظر دیکھا۔ شدت پیاس سے خود کو بےتاب پایا اور کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض مبارک پر پہنچ گیا۔ وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کو پایا۔ یہ حضرات لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ مجھے ان پر بڑا ناز تھا۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور تین خلفاء میں سے انہیں افضل جانتا تھا۔ مگر یہ کیا، آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مجھ سے چہرہ مبارک ہی پھیر لیا۔ چونکہ پیاس بہت زیادہ تھی، میں باری باری ان تین خلفاء کے پاس بھی گیا۔ ہر ایک نے مجھ سے اعراض کیا، یعنی اپنا منہ مبارک پھیر لیا۔ اتنے میں میری نظر مدینے کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی نے مجھے پانی نہیں پلایا بلکہ اپنا منہ ہی پھیر لیا۔ ارشاد ہوا، وہ تمہیں کیسے پانی پلائیں؟ تم تو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو۔ یہ سن کر مجھے اپنے عقیدے کے غلط ہونے کا یقین ہو گیا اور میں نے بصد ندامت حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر سچی توبہ کی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک پیالہ عنایت فرمایا جو میں نے پی لیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ عز و جل، جب سے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیالہ پیا ہے، مجھے بالکل پیاس نہیں لگتی۔ اس خواب کے بعد میں نے اپنے اہل و عیال کو توبہ کی تلقین کی۔ ان میں سے جنہوں نے توبہ کر کے مسلک اہل سنت و جماعت قبول کیا، میں نے ان سے مراسم قائم رکھے، باقیوں سے توڑ ڈالے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام کی عظمت و شان کا دل سے معترف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغض صحابہ سے محبت اور بغض سے بغض رکھتا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں تمام صحابہ کرام و اہل بیت سے سچی محبت اور عقیدت عنایت فرمائے، اس پر استقامت بخشے اور اسے الفت و ارادت کی حالت میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت اور جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چار یار کا جوار یعنی پڑوس عنایت فرمائے، آمین۔ مردوں سے گفتگو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت و شان کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے، اللہ غفور عز و جل کی عطا سے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اہل قبور سے بھی گفتگو کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کافی شدور میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور و رحمۃ اللہ، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی اور اللہ عز و جل کی رحمت ہو۔ اور فرمایا، اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل ہم نے کیے اسی کو پایا،
اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔